جی بہن شکریہ کرنے اجازت دینے کا بھی۔ بہن سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ، ان کے بے مرزوں شمار، اور بے شمار۔ بے شمار۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی اور احمدیوں کا مجھے پتہ ہی اس براڈس پہ آ کے چلا ہے، ڈفرینٹ براڈس پہ آتا گیا ہوں، اور پتہ چلتا کہ ہاں جی قادیانی کس حد تک پھیلے ہوئے ہیں یا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قادیانی جو مرزائی ہیں وہ مولا علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہن کہ یزید نے اہل بیت کا پورا کنبہ ذبح کر دیا، ام رباب اور صاحبہ ابھی ہم ہپوکریسی یزید کے کی متعلق انتہا بات نہیں ہے۔ کر رہے، ہم لوگ ابھی جن کے ابھی بارے میں بات کر رہے ایک وہ ہے ایک سیکنڈ میں بات نے کرنے دیں۔ ہاں یزید کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی ام یزید ہپوکریسی کی المؤمنین کے انتہا بارے میں ہے بات ہو رہے۔ کہ ہم یزید کو رضی اللہ ہاں تعالیٰ ٹھیک ہے، کہہ آپ رہے ہیں، مفتی صاحب آئے ہیں، مفتی اور صاحب ہم بات کریں۔ مرزائی کو مہدی کہہ رہے ہیں۔ میں تو بالکل چلو آپ یزید کو جو بھی ایک کہو، منٹ یزید کو آپ جو بھی پلیز کہو، لیکن ایک منٹ بادشاہ بھائی، ایک منٹ آپ یزید کو جو بھی کہو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ امہات المؤمنین کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، یہ بتاؤ مولانا۔ جی سیدھی سیدھی باتیں کریں جی۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بولو امہات المؤمنین کے بارے میں جی۔ میں اس بات کے ساتھ ہوں، ڈنگ ڈونگ تمہارے۔ تھینک لیکن یو اسامہ۔ القول المتین فی الامر یزید اللعین، یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا جو ہاں مسئلہ ہے، اس کے اوپر ویری گڈ، میں اور ہمارے جو بھائی ویری گڈ، کامیہ بدھا جو ہے، میں اور دونوں آپ کے سامنے بات کریں گے، ساتھ لیکن ہے ساتھ ہے، مسئلہ ہاں صرف ٹھیک یہ ہے، ہے، مسئلہ صرف ہاں یہ ہے کہ جس وقت حضرت امہات عائشہ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حرمتی، ان کے تقدس اور پھر اس طرح کی تصویریں لگا کر، تو آپ یہ جی، دیکھیں کہ ہماری عام بہنیں آپ ان سے یہ پوچھیں ام رباب بے صاحبہ، شمار ہم ان لعنت کے ان پہ۔ اوپر نہیں بات سن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے اوپر آپ کیا ان سے ہوتا یہ ہے پوچھیں پھر کہ وہ وہ آپ انہیں کی کافر مانتے یا نہیں مانتے۔ تکلیف دہ ہو، ہاں تو ایسا ہرگز نہیں ویری ہے۔ گڈ، اس کے اوپر میں نے یزید کی، میں نے ابھی ایک سینٹنس بولا ہے، میری براڈ کے اوپر میرا بھائی یہ سب کچھ بولے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ایسا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ہے، ہاں کہ ہم ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہمارے دل دکھ رہے ہوتی ہیں، جب ہم لوگ برہنہ تصویریں ہم اپنی مطلب عام زندگی میں کسی کرسچن، کسی ہندو، کسی سکھ بہن بھائی کی نہیں لگا سکتے، وہ لگا کر جب ہم اب پوچھ دیکھتے لے، ہیں تو پھر اس کا کیا رد عمل پوچھ لے، ہوتا ہے؟ اس کا رد ہاں عمل یہ اب ہوتا ذرا پوچھ لے، ہاں پوچھ ہے۔ لے ان سے کہ امہات المؤمنین بالخصوص عائشہ صدیقہ بریئہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تناظر میں وہ مؤمنہ ہے یا نہیں ہے، وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم نے انہیں امہات وازواجہ امہاتہم کہا یا نہیں کہا؟ یہ بتاؤ مولانا جی، بسم اللہ، ابھی فیصلہ ہو جاتے ہیں جی سر، جی۔ میں آپ کی بات کا بالکل جواب دیتا ہوں، اور آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، اور ماؤں کی ماشاء عزت اللہ۔ تو بہت ایک منٹ ہوتی ہے۔ مؤمنہ ہے یا نہیں ہے؟ مؤمنہ ہے یا نہیں ہے؟ سر ابھی بھی آپ ان کو چپ کرائیں تو میں بات کمپلیٹ کر لوں، بالکل بالکل، آپ جی ذرا جی بات کمپلیٹ کر لوں گا تو ان کو جواب مل جائے گا۔ تو جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مائیں کا ذکر آ جاتا ہے تو ماؤں کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مومنہ مولانا تو میں بالکل میں میں جانتا ہوں ماں لا کے حول رتبہ ولا بہت قوت۔ کچھ ہے، مؤمنہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ مولانا جی؟ دیکھیں میں آپ کی جواب، اب آپ بیچ میں بولیں گے، پہلے آپ بولیں پھر مولانا میں سمپل جواب دیتا ہوں، سے میں نے کوئی تو بھائی اس طرح آپ نہیں لوگ ہوتا، انصاف سے ایک کہو، تمیز اسامہ ہوتی ذرا ہے، میوٹ ایک لگاؤ، اسامہ میری بات طریقہ سنیں، ہوتا ہے، ایک تمیز۔ منٹ ام رباب صاحبہ، میں نے کوئی زیادتی کی؟ میری بات سنیں، مؤمنہ ہے یا نہیں ہے یہ بتا دو بھائی۔ میری بات سنیں ایک سیکنڈ، اور میرے بھائی کاما بھائی، مومن اور مسلم میں صرف اتنا فرق ہے کہ جتنا کہ آپ یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمانوں میں سے ہوں، تو آپ نے حالانکہ مومن کہنا چاہیے تھا۔ ایمان والا جو ہے وہ مومن ہے، اور جس نے اسلام قبول کیا وہ اسلام مطلب مسلم ہے۔ تو اگر ہم اس کو ضد بنا لیں تو جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ احترام کرتے ہیں، جب وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں نہیں ام ہونا رباب، چاہیے، ام رباب تو صاحبہ، آپ کو ام میرے رباب صاحبہ ایسا نہیں، جی نہیں 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 نہیں، میں سمجھاتا ہوں ام رباب صاحبہ، اصل بات یوں ہے کہ دیکھو ان کے تناظر میں ہمیں پتہ ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تو 10-12 سال مدرسے میں گھاس تو نہیں کاٹے اللہ کے فضل و کرم سے،
ہمیں بخوبی ان کے سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے، کیوں؟ قرآن کریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں کام ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یزید کو کیوں کہتے ہیں مولانا رضی اللہ عنہ؟ ابھی یزید، میں کہتا ہوں تم یزید کو تمہارے لیے رکھو، فارغ کر دو کہتے ہیں رضی اللہ یزید کو، تم گولی مارو، آپ پہلے یہ بتائیں، یزید کو گولی مارو، آپ یہ یزید کو بتائیں گولی مارو، آپ یزید کو کیوں یزید کہتے ہیں؟ گولی ہے، ابھی کابل یزید کو جا کر تم بم مارو، مجھے یزید سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک منٹ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا، میں بیچ میں بول رہا ہوں، ہو رہی ہے نا، خاموش 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 نہیں، آپ کو حافظ تکلیف ہو رہی ہے نا، میں بیچ میں بول رہا ہوں. میں سمجھاتا ہوں. اسی طرح مولانا ایک منٹ، یہ جواب صاحب ایک منٹ. ہاں پتا چلا نا تمہارے اندر جو کجی بھرا ہوا ہے، منافقین کی طرح جو چھپا گئے ہیں. والذین فی قلوبہم مرض یرجفون فی. میری بات سن لیں تو بتاؤ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جو ہے وہ مومنہ ہے. ایسی باتیں کہہ رہے ہو یار، آپ کا تو وہی دماغ چڑھا ہوا ہے حضور میں. بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز. ابھی ہمارے پاس صرف 2 موضوع ہیں. ایک موضوع یہ ہے کہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے کسی بھی طرف سے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہیں، وہ دیوبندی ہے، کسی بھی مسلک سے اہل تشیع ہے، اس چیز کو اول روکنا ہے. ٹھیک ہے، بھرپور طریقے سے اس چیز کی جو ہے مذمت کرنی ہے. اور ہم باشعور لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو ایک عام سادہ جو مسلم ہے اس سے اب کیا توقع کریں گے؟ تو نمبر ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے ابھی پہلا جس کے اوپر. اور دوسری بات کہ جو لوگ اہل تشیع کو کہ ہم ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ہم آپ لوگ ان سے بہتر ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات ہم نے ثابت کرنی ہے کہ وہ اہل تشیع نہیں ہیں، بلکہ اہل تشیع کا لبادہ اوڑھ کر وہ آپس میں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. یہ 2 ٹاپک ہیں اس وقت کہ ہم پہلے ان چیزوں سے رک جائیں. اس کے بعد ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اپنی شرائط جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے بات کرنی چاہیے. جہاں تک بھائی ہم کسی کی نیت کو یا کسی کی اندر کی جو کیفیت ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی اپنے اندر قدورت رکھتا ہے دین کے لیے. نہیں عمر رباب صاحبہ پلیز ایک سیکنڈ اللہ کے واسطے پلیز دیکھیں، یہاں پر یہ انصاف نہیں ہو رہا. اللہ کے واسطے یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے یہاں پہ سارا انصاف ہی ہو رہا ہے، ان کو بولنے دیں. اگر ایک لوگ بول رہی ہیں تو ان کو بولنے دیں. نہیں صحیح بول رہے ہو ڈنگ ڈونگ بھائی، صحیح بول رہے ہو تم. ہاں جی، ایک منٹ اس کو ذرا میوٹ کرو، انٹل کو ذرا میوٹ. ام رباب صاحبہ یار پلیز، تو آپ ام رباب صاحبہ پلیز، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. نہیں سر، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، بالکل نہیں. پلیز ذرا ان کو میوٹ کریں، میں ذرا سمجھاتا ہوں. نہیں سر، آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ کو نہیں ہے طریقہ سمجھانے کا. ام بہن کو بولنے آپ خاموش رہو مولانا. یس، ام بہن کو بولنے تھے. او بھائی اما عائشہ کے اوپر تبرہ کرنا بند کر دو بھائی. ہاں بند کر دو نا، مؤمنہ معلوم ہے، کہو نا مؤمنہ ہے. ہوا کیوں ٹائٹ ہوتے تمہاری؟ ہوا کیا ٹائٹ او ہو رہی ہے؟ شیعہ کافر، اے شیعہ کافر کہیں کا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بھائی خاموش ہو جاؤ. ہاں یزید کو سنیں، جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں یزید کو تم لوگ جا کر بم مارو، سب جا کر یزید کو بم مارو، کوئی حرج نہیں ہمیں. سن لے مولانا. صاحب کو بولنے دے. سسٹر نہیں ایک منٹ، کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب کو میں بھی الحمدللہ جانا. مفتی صاحب کو بڑی اسکرین پہ لے رہی ہوں. یا رب ہاں تو تم امہات المؤمنین کو بھی بولو مؤمنہ ہے، بولو کافر کہیں کا، حرامی کہیں کا، کافر. مفتی صاحب کو بولنے دیں. عمر رباب صاحبہ واللہ یہ انصاف نہیں ہو رہے، یہ ہماری ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہے، ہماری ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہے، واللہ ہماری ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہے. دیکھیں ہماری ماں کے ساتھ ہماری نور میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. میں بتا رہا ہوں میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے غلط، میں بتا رہا ہوں شیعوں سدھر جاؤ سارے. موجود تھے پلیز نے ہماری ماں کے اوپر اس طرح کی تہمت لگائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا میری ماں اور بہن جو ہے نا گھر میں برباد ہو رہی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا ورنہ کسی کو. اچھا سنیں اب سنیں، آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے لا اکراہ فی الدین، ام رباب صاحبہ آپ قرآن کے تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں. اگر لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے مولانا، تو پھر قرآن نے تو یہ بھی بیان فرما دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بھائی سب کے مرضی جو کرنے جو کرو. نہیں بھائی مطلب یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا آپ پوری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں.
فی دخول الدین کہ دین کے اندر داخل ہونا، کسی کافر کو مجبور کرنا. معذرت مفتی مبشر صاحب ذرا آواز ڈبل آ رہی، میوٹ پلیز مولانا، جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا لا اکراہ ای فی دخول الدین کہ کسی کافر یا کسی مشرک کو ہم مجبور نہیں کریں گے وہ ہمارے اسلام کو قبول کرے. لیکن ایک مرتبہ اسلام قبول کر لے، قرآن فرماتے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم تھوڑا یہاں سے لیں گے، تو اگر کسی نے نماز چھوڑنی ہے چھوڑ دیا، کسی کا عقائد برباد کرنا. یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر قرآن جو ہے سورہ کافرون کے یہ نہ اتارتے، جہاں پر امیہ ابن خلف جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، ایک منٹ معذرت، یہاں پر میرا جو لا اکراہ فی الدین سے مراد آپ یہ کہو یار ان کا بارواں میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرا بڑا بھائی ہے حیدر علی، وہ جو اس کو ظاہر ہے. بولو انسان کے بچے بن جائے. اچھا ایک منٹ اسامہ بھائی، ایک منٹ پلیز. جی ام رباب صاحبہ جی کنٹینیو کریں. جی میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کہ میں ہوں، اب میں قرآن کریم کی تبلیغ کر رہی ہوں، میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. اب میری نیت کے بارے میں نہیں پتا کہ میں کس نیت سے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میری نیت کے اوپر آپ شک کرتے ہیں تو میں یہاں پر وہ لوگ جن کی نیت میں اگر فطور بھی ہے، میں نیتوں کو نہیں جانتی، لیکن وہ اپنے آپ کو اگر اہل تشیع کہلاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو روکے. میں سمجھا مفتی صاحب اگر مجھے اجازت ہو تھوڑی سی، اور عمر باب تھوڑا سا آ جائے تشریف لائیں مولانا مفتی صاحب آ جائے، پھر اس کے بعد میں کچھ میرا باب اجازت ہے؟ جی موسٹ جی بالکل آ جائے. اچھا یہ انٹل صاحب ہے، رافضی ہیں یہ؟ کٹر رافضی ہے. اچھا تو کیا نام ہے جناب؟ جی سر، میرا نام عامر گردیزی ہے اور میرا پورا نام سید عامر گردیزی ہے. تو بغیر کسی کو رافضی اور وہ کہنا انتہائی غلط بات ہے. یہ کام ٹھیک ہو گیا، کوئی بات. اچھا مجھے نا ایک چیز دریافت کرنی تھی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ بات وہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے آپ کرتے رہیے گا. تو ویسے ہی مجھے تھوڑا سا تحقیق کا شوق ہے اور میں بھی نا تھوڑا سا پڑھتا رہتا ہوں. تو ابھی موضوع میں سن رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق، کیونکہ میں نے بھی نا آپ حضرات کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ملا باقر مجلسی صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجلسی صاحب کو ہم نہیں مانتے. ہاں جی نہیں مانتے. اچھا وجہ کوئی نہ ماننے کی؟ ہیلو نہیں تکیہ نہ کرے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے تکیہ نہ کرے، ویسے نہ بتائیے گا. آئی لو یو مفتی صاحب. ہیلو انٹل صاحب، کیا عامر بھائی؟ اچھا عامر بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ ملا باقر مجلسی صاحب کو آپ کے تمام بزرگ اور پیشوا لوگ تو ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے میں نہیں مانتا، وجہ کوئی دریافت کر سکتا ہوں؟ سر بات یہ ہے کہ جو شخص نفرت پھیلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مولا علی اور معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. نہیں وہ موضوع الگ ہے، میں نے صرف ابھی ملا باقر مجلسی کے بارے میں. ایک سیکنڈ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. تو اس جنگ کے درمیان انہوں نے بڑی عزت سے حضرت بی بی عائشہ کو ان کے گھر تک پہنچایا تھا، کیونکہ وہ ہماری بھی مائیں ہیں، ہمارے مولا نے عزت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہم اپنی مائیں مانتے ہیں، مومنہ مانتے ہیں، اور this is something we have ایمان on it. اچھا ایک منٹ، یہ بات طویل ہو جائے گی، وہ نا ڈیبیٹ کا رخ اختیار کر جائے گی، یہ نا بڑی طویل ہو جانی ہے. تو آپ تو مومنہ مان رہے ہیں، لیکن آپ کے پیشوا اور آپ کے مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں یا علماء یا آغا صاحبان ہیں، وہ نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب آج میرے پاس آپ ہوتے، قسم خدا کہ میں آپ کے سر پر بوسہ دیتا ان باتوں کی وجہ سے. آئی لو یو یار،
आई लव यू, दिल जीत लिया यार कसम खुदा की. तो ये आमिर भाई, देखे मैं 2-4 हवाले पेश करता हूँ, और ये वैसे भी आपसे मैंने पूछने हैं, मुझे इतना इसके बारे में इल्म नहीं है. अच्छा, ये एक किताब है, किताब का नाम है जिलाउल उयून. ये मुल्ला बाकर मजलसी साहब की किताब है, सफ़ा 118 है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा सलामुल्लाह अलैहिमा, इन दोनों ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की है. अस्तगफिरुल्लाह, मआज़ल्लाह, मआज़ल्लाह. अच्छा, ये जिलाउल उयून के सफ़ा 189 के ऊपर ही लिखा हुआ है. मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो पढ़ूं और मैं वो सुनाऊं. हजरत अली, हजरत फातिमा की तौहीन, सख्त तौहीन की है. अब मुल्ला बाकर मजलिसी साहब की एक और किताब है हक्कुल यकीन, उसके सफ़ा नंबर अगर 203 के ऊपर जाएं, यहाँ पर भी हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा की सख्त तौहीन की है. अच्छा, और ये छपी भी, ये किताबें ईरान से, कुम से छपी हुई हैं. हक्कुल यकीन मुल्ला बाकर मजलसी साहब सफ़ा 94 के ऊपर फरमाते हैं कि आपके जो, वैसे आपके भी और हमारे भी, मुसलमानों के जो इमाम में महदी हैं, आपके नज़दीक वो ज़ाहिर होंगे, हमारे नज़दीक वो पैदा होंगे. तो बहरहाल, तो वो जब तशरीफ लाएंगे ना, तो वो हजरत आयशा को जिंदा करके अजाब देंगे. अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलैहि, लानतुल्लाह अलैहि, लानतुल्लाह. हयातुल कुलूब है जनाब, ये भी मुल्ला बाकर मजलसी साहब की ही किताब है. सफ़ा नंबर 726 के ऊपर लिखा है, वाज़े तौर पे लिखा है कि आयशा काफिरा है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. इसी किताब के सफ़ा 901 के ऊपर लिखा हुआ है, उसी वाक़े की तफसील के इमाम महदी जब आएंगे तो हद जारी करेंगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के ऊपर. बस बस प्लीज, वल्लाह दिल मजरूह है, वल्लाह दिल मजरूह है. नहीं, मैं वो इबारतें नहीं ना पढ़ रहा. मैं अगर वो इबारतें, तो मेरे पास वो अल्फाज हैं ही नहीं ना कि मैं वो इबारतें पढ़ ही सकूं. बहुत बस अच्छे. न पढ़े, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे बस ये अच्छा, ना मैं सिर्फ टच दे रहा हूँ, सिर्फ टच दे रहा हूँ. सफ़ा नंबर इसी किताब के आगे सफ़ा 800 बल्कि 879 के ऊपर लिखा हुआ है, माज़ल्ला माज़ल्ला, नकले कुफर कुफर ना बाशिद, अल्लाह मुझे माफ कर दे, कि आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा माज़ल्ला सख्त काफिर हैं. जनाब सफ़ा 900 के ऊपर लिखा हुआ है, माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, आयशा और हफ्सा काफिरा और मुनाफिका औरतें थीं. हवाले मैं आपको सुनाऊं तो मेरे पास एक लंबी चौड़ी तादाद है, लेकिन मुझे आज तक नहीं ये समझ आई. ये कोई 15-20 साल पुराने कुछ हवाला जात थे जो मैंने लिखे हुए थे. मैंने तो अब ये काम छोड़ ही दिया है. तो उस वक्त भी मैं जब कराची होता था, तो आप लोगों के जो बड़े अदारे हैं वहाँ पे जाके मैं ये इबारतें समझने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं समझा सका. ये क्या माजरा है जनाब? आपने तो इनकार कर दिया, लेकिन वो तो इनकार ही नहीं करते थे. वो तो कहते हैं मुल्ला बाकर मजलसी तो हमारे बहुत बड़े शेख हैं. तो आपने आज पहली दफा मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं जी नहीं, मैं उनको मानता नहीं. जी, अब मैं माइक म्यूट करता हूँ और आप बात कर. मैं इजाज़त चाहता हूँ इंशाअल्लाह. मेरे बाप साहिबा, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. जी मुफ्ती साहब, पहली बात तो यह है कि इंसान अपनी गारंटी देता है और दूसरे की नहीं देता है. ठीक हो गया कि दूसरा क्या कह रहा है. जहाँ तक हमारा या मेरी फैमिली का मुल्तान में शागर्देज है और ये हमारा सारा आस्थाने हैं उधर, तो हमारा जिस फैमिली में या जिस माहौल में ब्रॉट अप हुआ है, हमें ये नहीं सिखाया गया
کہ جی حضرت بی بی عائشہ پہ یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان پہ تبرہ کیا جائے یا وہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک چیز سمپل یہ بتائی گئی ہے کہ جی آپ موازنہ کریں سنتوں کی کتاب سے، شیعوں کی کتاب سے، کہ آپ ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہو، ایک عورت کی بدتعظیمی کرنا، ایک عورت کی کرنا اس مین کہ آپ اپنی ماں، اپنی بہن اس کی کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی گئی. یہ میں اب آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ جی وہ مولانا، کیونکہ ہم اس مولانا کو نہیں مانتے ہیں باقر صاحب کو، تو نہ اس کی کبھی ہم نے کتابیں پڑھی کہ جی وہ ان کتابوں میں کیا کہہ رہا ہے، کیا شر پسندی کر رہا ہے، حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اس بارے میں یا اس سائڈ پہ ہم لوگ نہیں گئے بالکل بھی. اب شیعہ حضرات تبرہ کر رہے ہیں، لیکن شیعہ حضرات میں بھی لوگ برے ہیں، سنی حضرات میں بھی لوگ برے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ امیر معاویہ اور یزید ساری زندگی مولا علی علیہ السلام پہ تبرہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی کتاب میں بھی ہے، شیعوں کی کتاب میں بھی ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی تبرہ نہیں کیا ہے پوری زندگی. کدھر کیا ہے؟ یہ جی میں آپ کو کتابوں میں دکھا دیتا ہوں. تو جی ایک منٹ، ایسا ہے وہ اگلی کتابوں کے حوالے آپ بعد میں دیجیے گا. میں نے ابھی یہ حوالے پڑھے ہیں، ابھی تو صرف ایک حوالہ پڑھا ہے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کے متعلق. آپ کی کتابوں کے اندر توہین لکھی ہوئی ہے مولا علی اور حضرت فاطمہ کی. ان کا کیا جواب دیں گے بھائی؟ امیر معاویہ تو چلو ٹھیک ہے جی، وہ اہل بیت میں سے نہیں، یا مطلب وہ دور کے کوئی صحابی ہیں، یا چلو ٹھیک ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے. لیکن بھائی جن کو آپ لوگ بظاہر مانتے ہیں ان کی توہین، سخت توہین آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں قاتلان حسین ہم ہیں، شیعان علی تھے. حوالے کہیں گے میرے ذمہ، میں ابھی دے دیتا ہوں. بالکل مطلب توہین کرنے والے آپ لوگ، سب کچھ کرنے والے آپ لوگ، تبرہ کرنے والے اہل بیت طہار کے اوپر آپ لوگ، تو پھر دوسروں کو کس چیز کا الزام دیتے ہیں میرے بھائی؟ جی مفتی صاحب، یہ تو اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چور اور اوپر وہ کہتے ہیں نا چور چوری کرے اور اوپر وہ چوری اور سینہ زوری یہ کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، چوری اور سینہ زوری یہ کہہ رہا ہوں. بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، سیم آپ کے الفاظ. تو یہاں پہ اب بحث اگر کریں گے کہ جی آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یا ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ تبرہ ہوا ہے، لیکن یہ اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. ٹھیک ہو گیا. باقی اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آئی وڈ ریپرزینٹ، تبرہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ مولا علی کے اوپر، سیدہ فاطمہ کے اوپر، یا امیر معاویہ کے اوپر تبرہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ مولا علی پہ تبرہ ہوا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، مولا علی کے اوپر تبرہ شیعوں نے کی ہے نا، شیعان علی نے کی ہے تبرہ. نہیں سر، شیعان علی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، حوالے دے دوں اگر اجازت ہو. کی بات ہے، شیعان علی کون ہوتے ہیں؟ جو علی کے ماننے والے ہوں. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جواد نقوی صاحب کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ شیعان علی ہی تھے جنہوں نے امام حسین کا قتل کیا. آپ ایک دو ویڈیوز نکال کے لے آئیں گے اور اس پہ پھر آپ نہیں ویڈیو نہیں، میں کتابیں پیش کروں گا، ویڈیو نہیں میں پیش کروں گا. جی دیکھیں، کامن سینس کی بات ہے. اگر میں لسے کہ آپ کا پیروکار ہوں تو میں آپ کو گالیاں تو نہیں دوں گا، ایسی بات نہیں. ہوا یہی تھا نا. میں ابھی پچھلے دنوں عراق گیا ہوں، دیکھیں میں زیارات کر کے آیا ہوں، مولا علی پاک کے مزار پر گیا ہوں اور سارے حالات و واقعات بھی دیکھنے کا موقع ملا. یقین مانیے زمین اور آسمان کا فرق مجھے محسوس ہوا ہے. یہاں اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لو جی آپ کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو امام بارگاہ کہتے ہیں. وہاں پورے عراق کے اندر امام بارگاہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. اچھا یہاں کا اب جو ہے شیعہ وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتا ہے،
कानों के अंदर वो पहनता है मुंदरियां, छापे, पता नहीं क्या क्या, उधर ये चीजें नजर ही नहीं आती, कोई किसी ने धागा नहीं बांधा, कोई कुछ नहीं। अच्छा, फिर जनाब घरों के ऊपर काले रंग के, स्याह रंग के अलम लगे होते हैं, पूरे इराक में एक झंडा भी नहीं स्याह रंग का, एक एनीवन। अच्छा, फिर जनाब वो जगह बजगह मातम शुरू कर देते हैं। मैं यकीन जाने इतने मज़ारात पे गया अहले बैत अतहार के, कहीं मातम नाम की चीज कोई नहीं मुझे नजर आई। मतलब ये आप लोगों का जमीन और आसमान का फर्क है। ये वैसा ही फर्क है जैसे सऊदी अरब का वहाबी कुछ और है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया का वहाबी कुछ और है। मैं सऊदीया में भी रहा हूं, मैंने वहां के मुशाहदा किया है, वहां का वहाबी बिल्कुल कुछ और है और यहाँ का बिल्कुल कुछ और है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मामलात हैं जी। जी बात करें। मैं एक छोटी सी बात करना जी चाहती हूँ जी 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 कि हमारे ये जो इख्तलाफ हैं कि बिल्कुल हैं, ठीक है, और ये चलते आ रही हैं, चलते रहेंगे भी। लेकिन मैं ये चाहती थी कि जिस तरह से आप तशरीफ़ लाए और हमारे और मुअज़्ज़ज़ भाई भी बैठे हैं, तो हम इस चीज़ के ऊपर एक मुआहदा कर लें कि कोई भी ब्रॉडों के ऊपर बरहना तस्वीरें नहीं मैं ये समझता हूँ मेरे बाब कि ये जो भाई है ना आमिर साहब, ये गालबन शिया हज़रात के उस तबका से या उस मकतबे फ़िक्र या उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ये चीज़ें ममनू हैं, क्योंकि इनके अंदर तकरीबन 250 फ़िरके हैं। और इसकी तफसीलात अगर पढ़नी हो तो किताब का नाम है मज़ाहब इस्लाम, उसके अंदर मुसन्निफ ने 250 शिया के फ़िरकों का जिक्र किया है और उनके अकायद और नजरियात मुख्तसर उन्होंने कलम बंद किए हैं। तो बाज इनके एक मैं अर्ज करो बाज इनके फिरके ऐसे हैं जो बड़े मुतशद्दिद हैं, बहुत मुतशद्दिद हैं, और बाज ऐसे हैं कि वो अपने आप को शिया तो कहते हैं लेकिन वो ये तौहीन नहीं करते। ये ऐसा है जी। बिल्कुल, मैं ये बात कह रही थी कि हमें दो चीज़ों के ऊपर इस वक्त फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ें हम लोग साथ साथ हमारी चलती रहें, कि हम इस चीज़ पे मुआहदा करें कि दोनों अतराफ से कोई गुस्ताखी ना करे और कोई ऐसी गलत तस्वीरें लगाकर एक मतलब बेहुरमती ना करें। इस चीज़ से बाज आई और नहीं उमर बाब, ये काम नहीं खत्म हो सकता। ये पहले भी बड़ी दफा डिस्कस हुआ ये काम, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आजाद नेटवर्क है। असल में हो ये रहा है, मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ी कड़ी एक मैं चीज बताने लगा हूं। सब्र और तहम्मुल से सारे दोस्त सुन लीजिएगा, जिसको समझ आ जाए, ना समझ आए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इख्तलाफ कर सकते हैं आप। गुजारा ये है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि एथीस्ट और दहरिये लोग घुसे हुए हैं और इस्लाम मुखालफ, जिनके अंदर हिंदूज भी हैं जी, क्रिश्चियंस भी हैं, इन लोगों ने अब ये ड्रामा ये रचाया है कि इस्लाम के ऊपर जब इन्होंने सबो शतम करनी होती है तो ये मुख्तलिफ फिरकों का रूप धारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो असल में जिनको आप समझ रहे होते हैं ना ये शिया है, वो असल में शिया नहीं होता। एग्जैक्टली, वो शिया नहीं होता। बिल्कुल। जिनको आप बरेलवी समझ रहे होते हैं वो बरेलवी होता नहीं है। यही बात मुफ्ती साहब इतनी खूबसूरत आपने बात की है। यही बात अब देखिए, ये इंटेल टेक्नोलॉजी, हमें क्या पता कि ये अंदर कौन है। हाँ निकाब हो रहे हैं ना, कर रहे। जी जी जी। तो यही बात अपनी इतनी खूबसूरत आपने बात कह दी है कि हमें मुश्ताल करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए। अब देखिए, दो लोग उसकी ब्रॉड के ऊपर जाकर बैठ गए, एक ने जाफरी लिखा हुआ था, एक ने और लिखा जी मैले तशी है। और तुम अब पता है क्या उमर बाब हो ये रहा है कि पता है क्या, हमारे कुछ नॉनसेंस फिर लोग वो मामले को समझ तो है नहीं कि ये है क्या। अब वो यकीनी सी बात है भाई, अम्मी आयशा से कौन प्यार नहीं करता यार, कोई कौन मुसलमान है। वो मैं कहता हूँ वो ऐसी चीजों को देख करके वो इतना मुश्किल, एक मिनट मैं अर्ज करूं, वो इतना मुश्किल हो जाए कि वो तो शायद सामने बंदा हो तो उसका सर फोड़ दे। तो गुजारे ये है कि वो फिर अपनी बुरादें लगाते हैं। अब रोला ये पड़ता है, मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ी अंदर की बातें बताने लगा हूं। अब एक कोई सुन्नियों की तरफ से कोई बराड़ करेगा, अब उसने ही क्या करना है, वो ये करता है, वो कहता है कि मैं
اس شیعہ کو یا اس رافضی کو جلانے کے لیے کیا کام کروں؟ جی کیا میں فاطمہ کو گالی تو دے نہیں سکتا، علی کو گالی میں دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی میرے مقدسات ہیں. احترام دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ سارے مطلب قابل احترام ہستیاں ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو کوئی نکڑ نہیں ملتی کہ میں کروں تو کروں کیا. جی اب وہ بڑھتے ہیں جناب. نہیں سنے نا، میں عرض کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں نا سارے سب کچھ. وہ نرجس خاتون کی طرف بڑھتی ہیں. جی یہ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. اب نرجس خاتون کو سنی نہیں مانتے، وہ جو جن کا شیعہ کا موقف ہے کہ وہ امام مہدی کی والدہ مائدہ ہے. جی ٹھیک ہے، تو پھر اس طریقے سے رولے پڑتی ہیں. جی اب دونوں طرف سے آگ بڑکتی ہے. بے شک. تو یہ ہے کہ میرا اپنا مطلب کچھ تجربہ ہے یا مطلب ماریں کھائی ہوئی ہیں ہم نے، تو جو چیزیں میں سمجھا ہوں وہ میں نے عرض کی ہے. بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ٹھنڈا ماحول رکھا جائے. اختلافات تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ چل رہے ہیں، یہ تو 1400 سال ہو گئے بھائی، 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. جی تو اختلاف تو نہیں ختم ہوگا، لیکن ایک درمیانی راہ نکالی جائے کہ اب دیکھیں 1974 کی اسمبلی کے اندر ہم سب اکٹھے تھے. بالکل. سارے شیعہ نہیں گئے تھے کیا؟ شیعہ کے علماء بھی گئے تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، وابی بھی تھے، سارے تھے ادھر. تو بھائی وہ عالم لوگ تھے. عالم کی اپنی زینت ہوتی ہے، عالم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. علماء کا طبقہ آپس میں نہیں لڑتا. یہ لڑنے والا طبقہ جوہلا کا طبقہ ہوتا ہے، جو ایک سطحی علم رکھتے ہیں، یا مطلب جن کے پاس ایک تھوڑا تھوڑا علم ہے، یا مطلب انتشار پھیلانے والے لوگ. تو یہ لڑائیاں کرتے. علماء کا طبقہ آپس میں لڑتے ہی نہیں ہے، وہ خاموشی سے اپنی سیٹوں پہ، اپنے اداروں میں، اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی مفتی صاحب اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ ان باتوں پہ آگے روشنی ڈالیں، آپ بات کریں، آپ ماحول پورا کنٹرول کر لیں گے. جزاک اللہ. یہی ہے کہ دونوں طرفہ بھائی صاحبان فتنہ پرور لوگ بہت زیادہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس چکے ہیں، اور ان کو آپ اپنی صفوں سے نکالیے، نکھیڑیے، الگ کیجئے. اور نکھیڑنے کا، الگ کرنے کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ انتشار پھیلا رہا ہو سمجھ لے یہ بندہ کچھ اور ہے. جی یہ بندہ مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ. اور اگر دیکھیں بھائی ظاہر کے اوپر فتوا لگنا ہے، ہم نے پیٹ کے اندر جان کے تو نہیں دیکھنا. جی بالکل بالکل یہی بات. اب دیکھیں عمر باپ کو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کئی دفعہ یہ کہتی ہے تو نکل جا یہاں سے، میرے تیرے ساتھ نہیں بنتی، تو نکل یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ کسی بندے کی ایک کرتوت کو دیکھتی ہے، حکم ظاہر کے اوپر لگا کے بس ٹھیک ہے. یہ بات ہے بھائی، ہم نے کون سا دیکھنا آپ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. ایگزیکٹلی. ظاہری چیز دیکھیں گے، اس کے اوپر حکم لگائیں گے بس. بے شک. اچھا عمر باپ مجھے شکایت کرنی ہے تم سے، تم میری بہن بھی ہو، چھوٹی یا بڑی جو بھی. جی جی تو میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. بالکل. اللہ نہ کرے. میں کل پرسوں براڈ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ سو گئی تھی پتہ نہیں کدھر، اور میں کیا یار کتنے فوت ہو گئی ہے عمر باب. اچھا اب پیچھے سے آپ کے ایڈمن حضرات نے اتنی دماں چوکڑی مچائی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی مجھے بار بار نیچے اتار رہے ہیں، قادیانیوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں. جی. اور آپ کے ایک ایڈمن علی شیر صاحب، انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں نے اتارا ہے جی اس مبشر مفتی کو. ٹھیک ہے. تو اتنی بھائی وہ میں نے یقین جانے، میں کل پرسوں کا میں نے کہا نہیں اب میں نے عمر باپ کی براڈ پہ جانا ہی نہیں. اگر تو میری ذلت ہونی ہے تو یہ تو پھر نہیں، پھر ایسی اچھی بات تو نہیں ہے. تو اپنے ایڈمن کے اوپر نظر، اپنے ایڈمن کے اوپر نظر. مفتی صاحب جی جی السلام علیکم. ایک سیکنڈ بات کرنے دے مفتی صاحب کو پلیز. میں موجود تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ ذرا چپ کر جائیں، آپ ذرا چپ کر جائیں. جی اپنے ایڈمن حضرات کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں. یہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیا عمر باپ بڑا حساس مسئلہ ہے. لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اور آپ سے زیادہ مجھے تجربہ ہے.
ان جی چیزوں کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ آ کے صحیح- ہمیں مفتی صاحب استاد جی پیر صاحب حضرت صاحب جی مولانا صاحب کہہ کے نا جی وہ جی ہماری صفوں کے اندر گھستے ہیں بالکل اور ہمارے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اپنی برادوں کے اوپر ایڈمن بنائیں، ہمیں اپنے سیکرٹس بتائیں، ہمیں ساتھ ساتھ رکھیں. یہ بڑے رولے ہیں. رولے ہیں، بالکل اصل میں بندہ کچھ اور ہوتا ہے. حقیقت یاد سے رکھیے گا عمر بالکل باب بالکل کسی ایسے ہی بندے کے ظاہر کے اوپر نہیں جانا، یاد بالکل رکھیے گا. بالکل ہاں مفتی صاحب یہاں پر جب آپ جی تشریف لے کر گئے اور مجھے کچھ میسیجز بھی آئے واٹس ایپ کے اوپر بھی، اور مجھے اس چیز کا جب علم ہوا تو اس وقت میں نے شاید آپ کو، میں اگر ریکارڈنگ میں دیکھوں گی اگر میرے پاس موجود ہوئی تو میں آپ کو بھیجتی ہوں. مجھے خواتین کہنے لگی جی یہ ہو رہا تھا. میں نے کہا جی ایک منٹ، میں نے کہا جس وقت آپ یہ سوچیں کہ مردوں کی بات ہے تو میں نے کہا ہمیں گالیاں دیں، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو ہم ان کی کتابیں پڑھ کے ان کو سنائیں تو ان کو وہ گالیاں لگیں. تو میں نے کہا ہاں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں میری عادت سے تو آپ واقف ہیں، میں گالی نہیں دیتا، میں کتاب سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے دلیل تو سے میں بات نے کرتا کہا ہوں. کہ اگر اس آپ دن نے بھی یہی ہوا جی کہ میں دلائل سے بات کر رہا تھا جی اور ڈیبیٹ قادیانی مربی سے ہو رہی ہے. جی تو میں نے خواتین تو کو حالانکہ کہا بھی کہ بھائی آپ مہربانی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو میں جائیں. نے، آپ یقین مانیں کہ جب انہوں نے یہ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جی مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں کو کہ میں نے نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. میری دیکھیں بات سنیں، عمر باب میں صاف ستھرا الحمدللہ ایک بالکل کلین آدمی، دیکھیں کھلی کتاب کی میری طرح ہوں. بات ایک سنیں منٹ سن لیں ذرا، ایک منٹ جی سن جی لیں. وہ ساری ریکارڈنگ یعنی جو کچھ آپ کی براڈ کے اوپر ہوا وہ بھی، اور جو پھر میں نے خود کہا اعلان کیا کیونکہ آپ بیچ میں سے غائب ہو گئی تھیں تو جی یہ دیکھیں کچھ ہو رہا تھا. میں نے زیار رسول کو کہا، میں نے کہا زیار رسول اپنی براڈ شروع کرو، ہم ادھر چلتے ہیں. تو جی اس کی ریکارڈنگ بھی، مطلب دونوں طرفہ ریکارڈنگ میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے. جی تقریباً 5.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، جا کے سن لیں، ٹھیک ہے. کسی پہ اچھا یقین نہ کریں. اچھا جی، اب میں آپ کو ہاں یہاں پر ایک چیز بتاؤں کہ میں نے بڑا واضح طور پر وہاں پر کہا تھا کہ میرا بھائی میری بہن، ہم آپس میں لڑیں مریں جو مرضی، ایک دوسرے کو کوئی کسی تیسرے بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کر بتائے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے. وہ میں نے خود سنا تھا. اچھا دوسری بالکل بات میں نے بالکل یہ بڑی واضح کر دی تھی کہ ہمارے اندر ایک جرنیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ایک محاذ کے اوپر ہوتے تو یہ بھی ایک محاذ ہے. یہاں پر بھی ان لوگوں کو بھی جواب دینا ہے جو اس طریقے کے لوگ ہیں، جو بالکل اس ٹھیک ہے، زبان کو سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جو بالکل ہیں وہ ٹھیک. قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس فن کو تو بہتر بالکل، جانتے ہیں. تو پھر ان کو اسی طریقے سے جس طرح کا وار ہوگا اس کو اسی طریقے سے. اب ایک بڑا اچھا بیٹ مین ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھا بولر وہاں پر نہیں ہے تو آپ میچ ہار جاؤ گے. تو آپ کو ایک بالر بھی بالکل چاہیے، آپ کو ایک پچ کے اوپر بھی چاہیے، آپ کو ایک منظم کرنے والا، ایک مینجمنٹ والا بندہ بھی چاہیے. تو اپنی اپنی جگہ پر سب ہیرے ہیں. تو کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے کہ یہ بات ہمیں ناگوار گزری. مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ کس لائق ہے، اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. اگر خواتین یہ سمجھ رہی ہیں آپ وہاں سے اٹھ کے چلی جائے، مردوں کو آزادی دیں، وہ اپنے طریقے سے بات کریں، اب نہ بیٹھے وہاں پر. نہیں لیکن آپ نا عمر باب ان کو کچھ سمجھائیں تو صحیح نا یار، کہ مطلب دیکھیں قادیانیوں کے سامنے ہمیں اتاریں گے، میوٹ کریں گے، بالکل نیچے اتار دیا. جی بالکل یہ غلط بات، بالکل دیکھیں یہ غلط بات. کتنی ذلت والا کام نہیں ہے، بتائیں ذرا. ہاں جی، بالکل دیکھیں میں نے اپنی میں نا خوددار سا آدمی ہوں عمر باب، واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بولا ہے، ٹھیک ہے. میں عمر باب ایسا آدمی ہوں، ایک منٹ عمر باب، میں ایسا آدمی ہوں خدا کی قسم، میں خوددار آدمی ہوں. میں ان برادوں کا یا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. ہوتا ہے نا کہ بندے کو کوئی عزت شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ گھستا ہے ادھر، گھستا ہے ادھر. میں وہ ہوں ہی نہیں بھائی. الحمدللہ پتہ ہے کہ آپ عمر باب آپ جانتی ہیں، میں دوبارہ سننے والوں کو یہ بات باور کروا رہا ہوں، میرا اپنا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں. یہ زیار رسول، یہ بڑے بڑے جتنے ختم نبوت کے ڈیبیٹر آپ کو نظر ہے، میرے سٹوڈنٹ ہیں، میرے طالب علم ہیں. ہمارا اپنا نیٹ ورک ہی بہت بڑا ہے الحمدللہ. تو گزارش یہ ہے کہ
मैं सिर्फ आपकी ब्रांड के ऊपर आता हूँ या अपने स्टूडेंट 2-3 हैं उनकी ब्रांडों पे जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं किसी की ब्रांडों के ऊपर। मेरा फख्र का है। जी। तो मुफ्ती साहब मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, बल्कि अगर आप ये बात ना भी करते तो मैंने आपसे माजरत करनी थी। और आपको पता है कि मेरे दिल में आपके लिए जो अकीदत और एहतराम है, और यहाँ मैं तमाम बहन भाइयों को ये बात कहूंगी कि जो बॉयलर है नहीं, मुझे अगर पता होता ना आप के दिल में कोई कदूरत है या मतलब मुझे अगर पता होता तो मैं कभी आना ही नहीं था। मुझे पता था कि आपके इल्म में नहीं है ये चीज कि क्या हुआ और नहीं देती कभी भी। और आपके जाने के बाद जब मुझे ये बात पता चली है, मैंने सबको ये बात बताई कि ये एक जिहाद है, ठीक है जी। ये जी, और ये कलम के साथ, आपकी जुबान के साथ, आपके हथियार के साथ। और जिस फील्ड का बंदा जब जैसा ही एक शख्स जो है वो नहाता है, वो आता है, आप उसके साथ उसी तरह सलूक करोगे कि हाँ भी ये नहाता है मैं इसके साथ। लेकिन एक बंदा जो है वो अपने वार लेकर आता है, अपनी जुबान की गलाजत लेकर आता है, तो हम उसको किताबें पढ़ के भी ना सुनाएं उसकी, क्यों भाई? हाँ, जो गलास्ते हैं उनको बताए ना, ठीक है। और फिर तो हर लोग हमें कहते हैं नहीं जी अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने कहा यार मिर्जे की किताबों के अंदर कोई अच्छी बात है तो बता दो, सब गलाजत ही भरी हुई है। मेरी बात सुने, देखिए हम लोग अच्छी बातें कुरान और हदीस से भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मुंह पे भी तो तमाचे मारने वाले होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस चीज पे कभी सोचिएगा भी ना कि उम्मे रुबाब जो है वो इस तरह की बात कर सकती है कि वो मुफ्ती साहब के लिए, या मेरा एक अदना सा मुजाहिद जो नीचे मैसेज कर देता है ना और वो सिद्के दिल से अपना टाइम दे रहा है, तो खुदा की कसम उम्मे रुबाब उसको भी कभी दो लफ्ज नहीं बोलेगी उसके खिलाफ। ठीक है। आज अगर इन लोगों ने ये हरकत की है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं खामोश रही थी? मैं बिल्कुल खामोश नहीं रही थी। एक लेडी ने मुझे ये बात की कि उन्होंने ये बात जो थी गलत बोली। मैंने कहा अच्छा अगली बात और भी जो नाराजगी है मैं पेट में रखता ही नहीं हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मुझे यार तुमने उमर बाप बनाया पहले, क्या इसका नाम है वो होता है एडमिन मॉडरेटर, वो बाद में हटा ही दिया। ये क्या ड्रामा हुआ है? मैंने सबको, आपको मैं बनाती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक। चलो अभी बनाए फिर सबको ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि मैं इतने मतलब गुस्से में, ये देखिए मैं आपको मॉडरेटर बना रही हूँ, आप देखिएगा कि मैंने तमाम मॉडरेटर हटा दिए हुए हैं। चले मुझे नहीं पता, मुझे ना ही तो ये देखने आते हैं। मुझे हालांकि लोगों ने कहा भी कुछ ने कि जब कोई बंदा नीचे उतारता है तो वो पता नहीं कोई मैसेज आता है, पता चल जाता है कि किस बंदे ने नीचे उतारा है। और मैंने कहा यार मुझे नहीं पता चलता, तो भाई मैं तो झटका सा आदमी हूँ, सीधा हिसाब किताब है हमारे पास, कोई गुंजल नहीं है हमारे पास। हाँ जी, ये देखें मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आप चेक कर, मुफ्ती साहब जी आपके जाने के बाद रुबाब साहिबा ने हमें आधा घंटा तरगीब दी कि भाई मुफ्ती साहब अगर आए, अगर वो कोई सख्त बात उनसे कह भी दे तो आप औरतें जो जितनी भी है ना वो यहाँ से चली जाए। पैगाम मेरे तक पहुँच गए। और हम आपको इज्जत देते हैं, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। वो मॉडरेटर जो था ना वो आपको उनकी तरफ से उतार रहा था कोई। शाह जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपके आवाज़ कलाम इल्म हिल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी उस दिन शाह जी मैं भी सारी रात इसी सिलसिले में जागा हूँ और आपकी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल वो जो है ना फिर आखिर में मैंने कलाम आला हजरत भी पेश किया। हाँ माशाअल्लाह। तो जो है ना जी शाह जी यकीन कर लीजिए, आप जैसे लोग, आप जैसी हस्तियाँ बहुत कम, और बल्कि आप जो सिलसिला है ना यहाँ पे टिकटॉक पे नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप तशरीफ़ लाए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाए हैं, और अल्लाह करीम इधर से भी, बल्कि मैं ऐसा कहता हूँ जैसे शैतान के लिए लाहौल है ना, इन कादियानियों के लिए आप भी इधर ऐसे ही हैं। जब भी ये आपको देखेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज ये दुम दबाकर भागने वाली। हाफ साहब ये जो उमेर बाप है ना, मेरी और उमेर बाप की टिकटॉक पे आने की जो लाइफ है ना, वो तकरीबन कोई 14-15 दिन का फर्क है। मैं पहले आया था तो कोई तकरीबन 14-15 दिन के बाद ये इंटर हुई थी।
जी बिल्कुल। ये यानी ये टिक टाक की लाइफ जो है ना हमारी तकरीबन कोई बराबर ही चले। पहले बहुत कुछ हुआ है, इख्तलाफात ये वो बड़ा कुछ हुआ है, तो ये मामलात हैं। तो वो एक खातून है बेचारी, वो लगी हुई है बस अपने हिसाब से जितना उससे हो सकता है, तो ये मामलात है। हाँ जी जी जी। तो शाह जी दूसरी बात मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, जो बात आपने फरमाई है ना, पहले जो बात फरमा रहे थे कि हमें खबरदार रहना चाहिए जी, तो बिल्कुल ये खबरदार रहने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ब्रॉड पे बैठा था, वहाँ खालिसतन नाज शरीफ पढ़ी जा रही थी। वो हैं एक लेडीज़ हैं, उनका नाम बहरहाल रुबा खान जी। तो उनके यहाँ बैठे थे, तो नाज शरीफ हो रही है, एक नीचे से बार बार मैसेज कर रहा है, और फिर उन्होंने लाइन पे लिया, कॉल पे लिया, तो वो कहना यानी कि वही इख्तलाफी मसला, वो जी ज़रा रफ़ा यदैन के बारे में बताएं और 20 रकअत तरावी के बारे में। मैंने कहा भाई अपना काम करो, यहाँ ना तो हो रही है, फ़िक़ा के मसाइल बयान नहीं हो रहे, चलें अपना काम करें। बिल्कुल ठीक है, अच्छा ठीक है। वो असल में रास्ते से हटाना चाहते होते हैं किसी न किसी अंदाज से। इस तरह कोई भी यानी कि मौजू से हट करके कोई बात ऐसी करने लगा है ना, तो समझिए कि आ गया है उनमें से कोई। हाफिज साहब यकीन मानिए, मैं आपको रमजान का महीना है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा, अल्लाह की कसम है, ये इन मसाइल के ऊपर मैं जबरदस्त किस्म का डिबेटर हूँ, और मेरी जबरदस्त किस्म की तैयारी है। सोशल मीडिया की इब्तदाई दौर में, आज से कोई 25 साल पहले जब मैं पाल टाक पे आया था, तो इब्तदाई कोई 3-4 साल मैं ये फिरकों के ऊपर ही डिबेट करता था। बरेलवी, देवबंदी, सॉरी शिया, देवबंदी, वाबी, बस यही बस लगे रहते थे। तो एक मिनट मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मिनट। तो इन मसाइल की हमारी तैयारी जबरदस्त है, लेकिन वो काम छोड़ दिया हुआ है। अब तो कोई भी इन मसलों को छेड़ता है तो बड़ी एक अजीब सा ना, वो क्योंकि मौजू से हट के एक बात होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जवाब नहीं है, जवाब आती है, जवाब है, लेकिन करते नहीं हम। ये ना कोई समझे कि हमारी खामोशी के मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं, जवाब बड़े हैं हमारे पास, लेकिन मौजू हम छोड़ चुके हैं मेरे भाई। हाँ ये मामला जी, ये बल्कि ऐसे, बल्कि आजकल इस दौर में उस दौर में जरूरत थी, इस दौर में मैं कहता हूँ ये वक्त का ज़िया है जी। जो असल काम है ना, उससे हटाने की ये कोशिश है। जो हट जाता है बंदा जी, बिल्कुल असल काम से हटाने की कोशिश है। तो बिल्कुल इन बातों में पढ़ने की बजाय सब यकबारगी होकर के वो काम करें जो इस वक्त जिसकी ज़रूरत है, जो शाह जी क़िबला आप कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें भी हिम्मत दे, हमें भी तौफीक दे, हम भी जितना कर सकते हैं आपकी उसमें आपसे फैज़ लेकर हम भी जितना बांट सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। हाँ जज़ाक अल्लाह जी, आमीन जी, आमीन जी। जी उमर बाब आप मौजूद हैं? उमर बाब चली गई हैं। अब यहाँ पे ये हैजी ये गालबन ये खातून है, ये जियो साहब, ये कौन है जियो साहब? ये खातून है कि या जी जी? अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है जी जी। मुफ्ती साहब भूल गए कि आप? वो यार बस बुलक्कड़ा आदमी हूँ जी जी। आपका मेरा प्यार तो बहुत करीबी है, आप भूल जाते हैं मुझे फौरन। अच्छा ठीक हो बस सोशल मीडिया पे दिन भर में जी सैकड़ों लोगों से राब्ता होता है, वो कुछ याद रह जाते हैं, और जो कभी कभी मिलते हैं वो फिर अमूमी नहीं याद रहते। हाँ जी सही हो गया। अच्छा साहिबान आप फिर तशरीफ रखिए, और बस वो मैं तो असल जो मौजू था वो यही था, उमर बाप से वो शिकायत करनी थी, तो उसके लिए आया था। तो मैंने कहा ऑनलाइन ही जो है ना ये गुफ्तगू हो जाए, और इसके ऊपर वजाहत दोनों तरफा हो जानी चाहिए। जी शाह जी, आप आज ना बड़े सही मौके पे हुजूर आपकी तशरीफ आवरी हुई है। यहाँ ना बहुत ज़्यादा ले दे हो रही थी,
تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے عجیب و غریب آفت جی آنکھیں چار کر کے رکھنی ہیں، کبھی بھی کسی کے، اور پنجابی کہنے ڈول نہیں جانا. وہ بھائی یہاں پہ جو آپ کی آ کے تعریفیں کر رہا ہے، جو آپ کو بڑا کچھ، وہ سمجھ لیں کچھ نہ کوئی رولا ضرور ہے. اس رولے کو نکالنا ہے کہ اندر رولا ہے کی یہ کیوں وچ اتنا بڑھن دی کوشش کر رہے ہیں، اگر چکر کی ہے یہاں پہ بڑے رولے ہیں، اس رولے کو نکالنا ہے. یہی بات یہ بھائی یہ بازو مارے آزمائے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے بھائی. اصل اس وقت مجھے نا بات نہیں کرنے دے رہے تھے، درمیان میں کافی لہدے ہو رہی تھی، نیچے سے بھی اوپر سے بھی. تو پھر میں نے کہا چلیں عافیت اسی میں ہی ہے. وہ تو بلکہ صاحب تھے، وہ بڑے زیادہ ہی ان کے اندر گرمائش تھی. میں نے کہا چلیں او بس ٹھیک ہے نا، موقع محل سے بندہ پھر نہ بولے، من سامتا نجا، اور میں کہ بھائی جو چپ رہا اس نے نجات پائی، تو پھر بندہ چپ ہی ہو جائے. جب نہیں چل رہی بھائی تو بندہ چپ ہی ہو جائے پھر. جی بے شک. اس دن بھی یہ ہوا کہ میں نے کہا یار یہاں سے جانا زیادہ مناسب ہے، یہاں میں زیادہ دیر رکا، ہو نہ ہو پھر وہ منہ سے جب نکلتی ہیں نا تو وہ پھر منہ میں واپس نہیں آ سکتی. تو ایسے کوئی نکل جائے گا، کیونکہ غصہ مجھے بہت زیادہ ہی آ گیا نا، تو میں نے کہا نکلو بھائی یہاں سے، بھی ابھی یہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا. بے شک وہ تو شاہ جی ہوتے ہی وہ ڈھیٹ ہیں، وہ تو ان کی نہیں قادیانیوں کا میں کوئی ٹینشن ہی نہیں، رولا ان کے اوپر ہے کہ جو منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں. جی وہ جو گرا رہے تھے بار بار. ہاں جی رولا ان کا ہے، کھلے دشمن کا تو رولا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ جو ہے رولا اس کا پڑتا ہے کہ بھائی تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسری طرف تو ڈرامے بازی کر رہا ہے. یہ کیا ڈرامے؟ بہت اچھے شاہ جی. اللہ بھی انہیں بے نقاب کرتا ہے، اللہ پاک ایسے ہی بے نقاب کرتا ہے. ایسے ہی جی، اور جھوٹ کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی جی، ایسے ہی زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اچھا صاحبان، مجھے حافظ صاحب اور دیگر صاحبان پیار محبت والے اجازت دیں، میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. عمر باب پھر وہ کام کاج کو کھا رہی ہوگی، آٹا گوندھ رہی ہونی ہے. خواتین شاہ صاحب آپ کو موڈریٹر بنا کے گئی ہیں، اب آپ کا کام ہے یہاں پہ بیٹھے رہنا. جی نہیں، موڈریٹر تو چلو ان کی پیار محبت ہے. جی السلام علیکم، میں آگے ہوں میں. جی شکریہ. تو عمر باب مجھے اجازت دیں تو میں ابھی جانا چاہوں گا. بہت شکریہ. اور جو بات آپ نے کی کہ ہمیں جو ہے وہ مہذب طریقے سے رہنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر آپ بھی جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر کم از کم اہل تشیع جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کے لیے کہ آپ اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا اپنے مین جو ہمارے جو مخالف دین ہیں اسلام ہیں ان کی طرف رکے، اور اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ادھر کریں. بالکل جی. اچھا آپ ٹکڑیوں کے اندر بٹیں گے نا تو بڑے کام خراب ہو جائیں گے. یہ اختلافات ختم کر بھی ہونے ہی نہیں، اگر تو آپ نے چھیڑ دیے یہ اختلاف. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافات سوئے ہوئے تھے، اللہ کی قسمیں. یہ مرزا جونیئر جیل میں ہی آیا ہے جس نے آ کر دوبارہ ان چیزوں کو ہوا دی ہے. ان فتنوں کو دوبارہ اکھیڑا ہے مرزا جونیئر جیل میں. جی بالکل. یہ تو سو گئے تھے، فتنہ سو گیا ہوا تھا. تو بہرحال ایسا ہی ہے، بس چل رہا ہے تو فتنوں سے آگاہ رہیے. مجھے اجازت دیں، رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ ہی عمر باب آپ ہی. جی میں نا ایک عرض کرنا چاہوں گا. جی میں الحمدللہ ابھی تقریباً 2 منتھ ہو گئے ہیں ٹک ٹاک لائیو پہ آئے ہوئے الحمدللہ. اور مستقبل میں بھی یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی متنازع معاملہ ہو تو اس میں بالکل پڑا ہی نہ جائے. جی ٹھیک ہے نا. میرے پاس جو بھی آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی میں بات جیسے مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں آپ تھیں کہ نہیں. تو نعت کی محفل چل رہی ہے اور ایک آ کر کے اسی طریقے سے اختلافی مسائل کے بارے میں پوچھنے لگا، اور میں نے کہا بھائی اپنی راہ لو یار، اپنا کام کرو. یہاں پر محفل نعت چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں اپنا کام کرنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی بات سننے کی. میں یہی کہتا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کام کا ثانی اور کوئی ہے ہی نہیں. آج